وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نہایت اہم اور قابل توجہ بات ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمارے حضرات صوفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے تمام سلاسل، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ وغیرہ، سب کے سب ایک ہی تعلیم پر متفق ہیں۔ اس چیز پر ان سب کا اتفاق ہے کہ رضا الہی تصوف و سلوک کا اصل مقصود ہے، اور رضا الہی کی اصولی چیزیں حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں اور اس کی تشریح و توضیح اور تبیین و تعیین اللہ کے آخری نبی و رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرما دی ہیں۔ اور رضا الہی شریعت اسلامیہ اور سنت متواترہ و متوارثہ کی پیروی میں منحصر ہے، جو حضرات ائمہ اربعہ کی تقلید میں منحصر ہے، اور بقول مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بر صغیر میں وہ فرما رہے ہیں، غیر منقسم ہندوستان میں فرما رہے ہیں کہ یہاں مسلک حنفی کو اتفاق کے ساتھ سب نے قبول کیا ہے، اور تمام سلاسل اولیاء اللہ حضرات علی و عثمان و عمر و ابو بکر رضی اللہ عنہم اجمعین کے بالترتیب واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد رحیمیہ میں بھی تحریر فرمائی ہے کہ محققین صوفیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جو فیوض روحانی وہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کرتے تھے، وہی فیوض انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے سے قبل تینوں خلفاء سے بھی حاصل کیے۔ اور ایک محقق مورخ علامہ ابن تیمیہ حنبلی نے اپنے زمانے کے ایک شیعی عالم ابن مطہر حلی کے جواب میں لکھا تھا کہ اہل مدینہ نے حضرات سیدنا عمر، حضرت ابی، حضرت زید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے، اور اہل کوفہ نے حضرت سیدنا علی کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد، حضرت عمار، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم سے، اور اہل بصرہ نے حضرت سیدنا عمران، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابو بکرہ، حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہم سے، اور اہل شام نے حضرت سیدنا معاذ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو دردہ، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت بلال رضی اللہ عنہم اجمعین سے زہد و تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ تو تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ اہل زہد و تصوف کا طریق بجز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اور کسی صحابی تک نہیں پہنچتا؟ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ یہ بات علامہ ابن تیمیہ نے کتاب المنتقی جو منہاج السنہ کا خلاصہ ہے اس میں تحریر فرمائی ہے، اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات انا مدینۃ العلم وعلی بابہا کی تشریح فرماتے ہوئے لکھی ہے، اے باب من ابوابہا، جس کو احقر کے جد امجد علی رحمہ نے نظم فرما دیا ہے، در اس کے سوا لاکھ ہیں سن عقل اگر ہے، مقصود یہ تھا ہی نہیں بس ایک ہی در ہے۔